إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و برادران اسلام، ذی الحج کا انتہائی بابرکت مہینہ اور اس کے قیمتی گھڑیاں گزر رہی ہیں. چنانچہ آج یوم عرفہ ہے، جس کے احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. جو شخص 9 ذی الحج کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں. اگلے سال کے اور پچھلے سال کے دونوں سالوں کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص یوم عرفہ کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، ہر طرح کے گناہ زبان کا ہو، گناہ کانوں کا ہو، اور گناہ خصوصاً آنکھوں کا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتے، اس کی مغفرت فرماتے. عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہے تو قربانی کا عمل ہے. ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. ایام اضحیہ میں، قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جانور کا خون بہانا ہے. ظاہر بات ہے کوئی آدمی محبوب عمل کو اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بنتا ہے. معلوم یہ ہوا ان دنوں میں خدا کا اگر محبوب بننا ہے تو جانور کا خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے. تمہاری یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. جس جانور کو تم ذبح کرو اس کے نفع بخش جو اعضاء ہیں وہ تو فائدے ہی فائدے رکھتے ہیں، ثواب ہی ثواب رکھتا ہے. یہاں تک کہ وہ چیزیں جو کام میں نہ آنے والی ہوں، اللہ پاک اس کا بھی ثواب دینے والے. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا. وہ جانور جس کو تم نے ذبح کیا ہے وہ کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، سینگ کے ساتھ، گوشت کے ساتھ آئے گا.
اور بندہ مومن جب قربانی کا عمل انجام دیتا ہے بشرطے کہ وہ متقی پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچتا ہو، مال حلال سے قربانی کرتا ہو۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعْ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، جانور کا خون اور اس کے قطرات زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ کے یہاں یہ جانور اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، مسلمانوں خوشی خوشی قربانی کے عمل کو انجام دو۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں کا ایک جانور اللہ کی بارگاہ لٹا کر یہ کہتے ہیں مولا میں چھری ہے جانور کے گلے پر نہیں، میں اپنی خواہشات کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں۔ جانور اللہ کو محبوب ہے، اس لیے اللہ کے محبوب بندوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ جانور کو بہت پہلے خریدتے، اپنے سے کھلاتے، اپنے سے پلاتے، اپنے سے سداتے اور اس قدر مانوس کرتے کہ جب یہ اٹھتے تو ساتھ میں جانور بھی اٹھتا تھا، جب چلتے تھے تو جانور بھی ساتھ میں چلتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے بارے میں بات ملتی ہے 2 ماہ پہلے بڑا جانور خرید کر خود سے کھلاتے پلاتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اپنے بیٹا انتقال کر جائے تو اس پر اتنے آنسو نہیں بہتے، اپنا رشتہ دار کوئی مر جائے اس پر آنسو نہیں بہتے تھے۔ جب چھری لے کر جانور کے گردن پر پھیرتے تھے تو آنسوؤں کی لڑیاں نکلتی تھیں۔ پروردگار سے کہتے مولا اس جانور کو کیا گویا میں اپنی جان، اپنی خواہشات، اپنی محبوب چیزوں کو تیری راہ میں ذبح کر دو۔ اسی لیے اپنے ہاتھ سے جانور کی قربانی کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم قربانی ہو رہی ہو، جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو سامنے رہنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات سے یہ بات بطور درخواست کے ذکر کی تھی کہ کم از کم ایک بکرا صحیح گھر میں آپ ذبح کیجئے۔ ایک بکرا صحیح۔ اگر کئی گھر کے افراد ہیں اور سب پہ قربانی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کرو، پابند احتیاط کے ساتھ کرو۔ دنیا کے سارے کام احتیاط سے ہو رہے ہیں، بلکہ بہت سے کام تو بے احتیاط کے ہو رہے ہیں، مگر قربانی کا مرحلہ آتا تو سارا وائرس قربانی میں آ جا رہا۔ اتنے ڈرے ہوئے ہیں مت پوچھو آپ۔ مسلمان تو وہ ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ زہریلے جراثیم سے ڈرتا ہے۔ موت مقدر ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، حیات مقدر ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ احتیاط کے ساتھ پورے آلات کو اچھی طرح دھو کر صاف ستھرا کر کے قربانی کے عمل کو انجام دو۔ کیوں؟ قربانی جان کا بہت بڑا صدقہ ہے۔ قربانی کب پیش کی گئی؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان پر بڑی آفت آئی تھی۔ باپ نے اپنے بیٹے کو مینا کی سرزمین وادی منحل میں لٹا کر وہ باضابطہ گلے پر چھری پھیر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو رہا نہ گیا، میرا محبوب اپنے لخت جگر کو بھی میری محبت میں قربان کرنے میں کسر نہیں چھوڑتا۔ اے ابراہیم بوڑھے باپ کے ہاتھ، ایک جو ہے یہ جوان بچہ جو آگے چل کر تمہارا معین بننے والا ہو،
ذبح کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جنت سے دمبا بھیج کر یہ پیغام دیا، تمہاری جانوں پر اگر بل پڑ رہی ہو کرونا وائرس سے یا تم مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو، جانور کو لٹا کر ذبح کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر مولا سے کہو پروردگار عالم اسماعیل علیہ السلام کی جان کا تحفظ قربانی میں فرمایا، آج میرے گھرانے کا تحفظ قربانی میں کر دیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ پورا گھر کرونا وائرس سے محفوظ ہو جائے گا۔ سب سے بڑا صدقہ ہے، اس سے ہم کو رکنا نہیں ہے، ہر حال میں کرنا۔ قربانی واجب ہے، فقہاء نے مسائل بیان کیے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ الاضحیۃ واجب علی کل حر مسلم عاقل بالغ اذا ملک النصاب، فرمایا کہ قربانی واجب ہے آزاد آدمی پر، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ پہلے دور میں غلام ہوا کرتے تھے، آج کے دور میں نہیں۔ دوسرا، مسلمان پر قربانی واجب ہے، کافر پر قربانی واجب نہیں۔ اور مقیمین، جو شخص کے مقیم ہو، حالت اقامت میں ہو، وطن میں ہو، سفر پر نہ گیا ہو، اگر وہ قربانی کے دنوں میں سفر پر چلا گیا، مسافت شرعی 77 کلومیٹر سے زائد دور کے سفر پر ہے، اپنی جگہ میں نہیں ہے، مسافر ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اسی لیے جو حجاج کرام حج کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور وہاں اگر 15 دن نہیں ٹھہرتے، 10 دن میں حج کر کے نکل جاتے ہیں، تو ایسے تمام حاجیوں پر قربانی واجب نہیں۔ اور مالک ہو سونے اور چاندی کے نصاب کا، کم از کم جو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، جس کی قیمت ہوتی ہے تقریباً 30,000 روپیے۔ قربانی کے دنوں سے پہلے بھی کسی کے پاس 30,000 روپے کی رقم آ گئی اور ضروریات زندگی سے زائد ہے، تو اس کو چاہیے کہ قربانی کرے۔ سال گزرنا شرط نہیں ہے مال پر، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل فقہاء نے واجب قرار دیا ہے ہر صاحب استطاعت، اور جس پر قربانی واجب ہے اس کی ہر ایک کی الگ الگ قربانی ہونا چاہیے۔ گھر میں 4 بہویں رہتے ہیں اور چاروں کے پاس سونا موجود ہے، ہر ایک کی قربانی واجب ہے۔ اب واجب کس پہ ہے؟ عورت پر ہے، اور اخلاقی فریضہ ہے کہ مرد پیسہ دے کر عورت کی قربانی کرے۔ اگر وہ فقیر خلاش نہیں دے سکتا تو بیوی سے کہہ دو تم اپنا بندوبست کرو، تو پھر اس کو اپنے سونے میں سے کچھ بھی پوتولہ وغیرہ نکال کر جو ہے اس کو بیچ کر اس کے ذریعے سے جانور خرید کر قربانی کرنا واجب ہے۔ الگ الگ ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ چل پڑا ہے سلفی حضرات کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربانی کے طور پر دیا جائے، بس قربانی ادا ہوگی۔ اس بات کو آدھا بیان کیا انہوں نے، آدھا بیان نہیں کیا۔ آدھا بیان یہ ہے جو سامنے آ رہا، اور بقیہ آدھا بیان کیا ہے؟ آدھا بیان یہ ہے قربانی کی 2 قسمیں، ایک واجب اور ایک نفل۔ اچھی طرح سن لے اس مسئلے کو، قربانی ایک واجب ہوتی ہے اور ایک نفل۔ حضرات صحابہ میں سے اکثر فقیر تھے، مسکین تھے، محتاج تھے،
ان لوگوں پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، مگر کسی طرح ایک بکرا لے آتے تھے اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرتے تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں کسی گھر میں کوئی کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، کسی پر قربانی واجب نہیں، کہیں سے بکرا حاصل ہو گیا یا کسی نے حاصل کر لیا، سب کی طرف سے نیت کر کے دے دو، نفل ہے۔ لیکن صاحب استطاعت ہے، کمانے والا ہے، بینک بیلنس موجود ہے، 4 بیٹے ہیں، 4 کماتے ہیں اور بینک بیلنس موجود ہے، ان سب کی طرف سے ایک بکرا اگر قربانی کرتے ہو یہ سمجھ کر کے پورے گھر کی طرف سے قربانی ہے، ہرگز جائز نہیں۔ اگر ایسا ہے تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ جو حکم آیا ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام 2 بکرے کیوں قربانی کرتے تھے؟ ایک اپنی طرف سے جو تھا ضروری تھا اس کو کرتے تھے، دوسرا آپ پوری امت کی طرف سے کرتے تھے۔ کیا آپ یہ بتا سکتے تھے ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہے؟ حضور کیوں نہیں کیے؟ پوری زندگی بھر ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین اقرنین موجوعین، سرکار ہمیشہ 2 مینڈھے ذبح کیا، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے کیا۔ پوری زندگی آپ نے 10 سال قربانی کی، 2 بکرے کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور ایک ہی کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی ہے، اللہ نے اگر دولت دی ہے تو اپنی بھی قربانی کرو اور مرحوم ماں باپ کی طرف سے بھی کرو، اور ہم سب کے روحانی باپ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی۔ بعض لوگ کہتے ہیں سرکار کی طرف سے کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نہیں چاہتے تو ضروری تھوڑا ہی ہے، یہ تو محبت کی بات ہے، یہ تعلق کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے، عشق کی بات ہے۔ سب سے بڑا احسان تو سرکار کا ہمارے اوپر ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے ہوئے حضرت علی کو بلا کر فرمایا، اے علی میرا سفر آخرت اس وقت درپیش ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد اے علی جب تک تم اس سرزمین پر رہو میری طرف سے ایک جانور قربانی دیا کرو۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ ساری زندگی 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ بعض علماء نے کہا اللہ کے نبی نے جو بات کہی، حضرت علی جہاں داماد ہیں وہاں ایک آپ کی امتی ہیں، سرکار جاتے ہوئے امت کو بول کر گئے ہیں، یہ کہہ کر کہ میری امت اللہ نے دولت دی ہے تو مجھے قربانی میں نہ بھولنا، میری طرف سے قربانی کرو۔ ضرورت ان کو نہیں ہے، ضرورت ہم کو ہے۔ وہ تو ایسی عظیم ہستی ہے، مقام محمود بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر ضرورت ہماری ہے۔ سرکار ہم آپ کے چہیتے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے صدقے میں دین ہم کو ملا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کا وجود بھی نہ ہوتا، آپ ہی سے تو سب کچھ ملا ہے۔ اس لیے سرکار کی محبت میں جانور ذبح کرو، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب پاؤ۔ بہرحال یہ ضروری باتیں ہیں، بنیادی طور پر ذہن رکھیں۔ اور قربانی کرنا الگ ہے، قربانی کا قبول ہونا الگ ہے۔ بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں، قربانی ہوتی ہے پر قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے دوسرا مسئلہ ہے۔ انما يتقبل الله من المتقین، جو لوگ متقی ہوتے ہیں قبول قربانی ان کی ہوتی ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے والا۔ اس لیے اللہ کے واسطے
آپ گناہوں سے بھرپور بچیے، ہر طرح کے گناہ سے بچیے، کانوں کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے۔ اللہ کے واسطے گندے فلمیں وغیرہ مت دیکھو، نیٹ پر گندے ویب سائٹوں میں اور یوٹیوب پر واہیات کے دیکھنے سے پرہیز کرو، ورنہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول نہیں کرے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ارے کم از کم ان دنوں کا لحاظ کرتے ہوئے گناہوں سے بچو، گھروں میں وائی فائی کو ختم کرو، غیر ضروری بچے بچیاں ملوث ہیں، اللہ کی آفت کیوں نہیں آئی ان گھروں میں جہاں پر ننگا ناچ ناچا جا رہا ہو، خدا کے غضب کو بھڑکنے کے کام کر رہے ہوں، اور اللہ کی پکڑ بھی آ رہی ہے، پھر بھی مسلمان آج ہوش میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔